اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ الفصل التاسع الشیعیۃ تسابق الوجود۔ الشیعیۃ تسابق الوجود والعدم لا شیعیۃ لہ اذ هو بطلان محض لا ثبوت لہ فالثبوت والنفی فی معنی الوجود والعدم۔ نویں فصل، اس میں ایک چھوٹا سا مدعا ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم کسی چیز کو چیز کہتے ہیں، ہم خود اپنی زبان میں یہ یا چیزیں کہتے ہیں یا شے کہتے ہیں یا اشیاء کہتے ہیں، تو چیز کا کلمہ چیزیں، چیزوں، شے، اشیاء، یہ ہم موجودات پر ان کا اطلاق کرتے ہیں۔ جو چیز موجود ہوتی ہے اسے چیز کہا جاتا ہے، جو چیز موجود نہیں ہوتی اسے چیز ہی نہیں کہا جاتا۔ عدم کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا آپ اگر چیز کا کلمہ جو کہ اردو کا ہے اس کی جگہ شے کا کلمہ جو کہ عربی کا کلمہ ہے، یا انگلش میں تھنگ ہیں، نتھنگ، کچھ تھنگز ہیں، کچھ کیا ہیں ہی تھنگز ہیں، جو نہیں ہیں، جو چیزیں جو تھنگز ایگزسٹ نہیں کرتی ان کو نتھنگز یا نتھنگ کہتے ہیں، نہیں ہے جو عدم۔ لہٰذا توجہ دلاتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کی توجہ رہے کہ کلمہ شیء یا کلمہ کیا، اگر ظاہر کلمہ تو زبان پہ آ رہا ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ لفظ ایک معنی کی ترجمانی کرتا ہے، اور اس معنی اور مفہوم کا ایک مصداق ہے، سلسلہ جو بنتا ہے۔ الفاظ اکثر ہمارے کیا ہوتے ہیں، مفاہیم کے، الفاظ کی دلالت مفاہیم اور معانی پر ہوتی ہے، اور معانی و مفاہیم کے مصادیق ہوتے ہیں جو عینی وجود یا عینی اشیاء ہوتی ہیں۔ تو بنابراین آپ کے کانوں پہ اگر لفظ شے آئے یا چیز آئے تو اس سے مراد کیا ہے، یہ مساوق، یساوق یعنی مساوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں الشیعیت تسابق الوجود، یعنی شے ہونا وہ مساوی ہے کس کے، وجود کے، اور جب شے مساوی ہو جائے گی وجود کے تو لا شے، نتھنگ، نا چیز، یہ کس کی مساوی ہوگا، عدم کے مساوی ہوگا۔ اچھا جی، پس چیز اسے کہا گیا، شے اسے کہا گیا جو ثابت ہو یعنی وجود پا چکی ہو، وجود رکھتی ہو، اور عدم وہ چیز جو ثابت نہ ہو، جو وجود نہ رکھتی ہو۔ تو ثبوت اور نفی، ثبوت یعنی وہی تحقق وجود کا تحقق، نفی یعنی وجود کی نفی، لا وجود۔ تو ہم ایک دفعہ کلمہ استعمال کرتے ہیں وجود و عدم، تو جو معنی وجود اور عدم کا ہے وہی معنی ثبوت اور نفی کا ہے۔ ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ شے مساوی ہے کس کے، وجود کے، شیعیت یعنی وجود رکھنا۔ اگلی بات، وجود کو ہم کسی چیز کے وجود رکھنے کو، ایگزسٹ کرنے کو ہم ایک اور تعبیر میں کیا کہتے ہیں، ثابت ہونا۔ ثابت ہونا، فلاں چیز ہم کہتے ہیں جی حق ثابت ہو گیا، ظاہر حق تھا تو ثابت ہوا۔ جہاں حق وجود ہی نہ رکھتا ہو تو ثابت کیسے ہوگا؟ ثابت وہی چیز ہوتی ہے جو وجود رکھتی ہو، جو ایگزسٹ کرتی ہو۔ تو شے ہو، وجود ہو، ثبوت ہو،
یہ کلمات مترادف ہیں، جیسے انسان اور بشر دو مترادف کلمے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، شیئیت، شے ہونا، وجود ہونا، ثبوت، اس کے مقابلے میں عدم، نفی، لا شے، یہ اس کے مد مقابل ہے اور ان میں تناقض ہے۔ وجود جہاں ہوگا ظاہر ہے وہاں عدم نہیں ہوگا، ثبوت جہاں ہوگا نفی نہیں ہوگی، شیئیت جہاں ہوگی لا شیئیت نہیں ہوگی۔ تو ثبوت و نفی کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وجود و عدم، ٹھیک ہے۔ ان معانی کی طرف، ان الفاظ کی طرف اور ان کے مصادیق کی طرف یہ توجہ دلانے کے بعد در حقیقت یہ توجہ علامہ نے دلائی ہے مقدمہ کے باب سے۔ اصل بات جو آگے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ دراصل عالم اسلام میں متکلمین کی ایک جماعت جنہیں معتزلہ کہا جاتا ہے، ان میں سے بعض کا یہ کہنا ہے کہ ثبوت اور وجود میں فرق ہے، ثبوت اور وجود میں فرق ہے، جیسے انسان اور حیوان میں فرق ہے، اتنا انہوں نے کہا فرق ہے۔ ہم منطق میں نسب اربعہ یا 4 نسبتوں کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ اشیاء کے درمیان، جو ایگزسٹنگ تھنگز کے درمیان آپس میں جو نسبتیں ہیں وہ 4 نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک نسبت کیا تھی؟ اعم، اخص، مطلق۔ ایک چیز، اچھا چیز جب چیزوں میں ایسا ہے اور ہم کہتے ہیں مفاہیم میں بھی پھر ایسا ہے، ظاہر ہے مفاہیم اشیاء سے اخذ کیے جاتے ہیں، جو اشیاء میں نسبت ہوتی ہے مفاہیم میں بھی وہی نسبت ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں حیوان کا مفہوم ہے اور انسان کا مفہوم ہے، عالم خارج میں حیوان کے مصادیق ہیں اور انسان کے مصادیق ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حیوان کے مفہوم میں اور انسان کے مفہوم میں آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، نسبت ان کی کیا بنتی ہے؟ یا مصادیق میں، اب ظاہر ہے یہ نسبت ترجمانی کرے گی مصادیق کی کہ حیوان کے مصادیق اور انسان کے مصادیق میں آپس میں نسبت کیا ہے۔ تو وہاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حیوان کا مفہوم اعم ہے، خوب جی، انسان کا مفہوم اخص ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حیوانیت کا دائرہ وسیع ہے، انسانیت کا دائرہ محدود ہے، اور ہم اس میں اعم میں مطلق بھی کہتے ہیں۔ وہ اس کے مقابلے جہاں عموم خصوص من وجہ، نسب 4 گانا میں 4 نسبتوں میں ایک نسبت ہے عموم خصوص من وجہ، اس پہ ابھی ہم نہیں جا رہے، اس وقت ہماری بحث ہے عموم خصوص مطلق میں۔ عموم خصوص مطلق کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جو عام ہے وہ ہمیشہ عام ہے، ہر لحاظ سے عام ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، اور جو خاص ہے اس کا دائرہ ہر لحاظ سے تنگ ہے، مخصوص ہے۔ اچھا کیسے والا؟ دیکھیں جہاں بھی انسان ہوگا حیوان کا دائرہ اس کو اپنے اندر لے لے گا۔ کیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا انسان ہو اور حیوان نہ ہو، صاحب حیات حیوان پہ بنا۔ ہماری اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری زبان میں حیوان کا جب ہم کلمہ بولتے ہیں نا تو اس سے گھوڑا گدھا ہماری مراد ہوتی ہے، لیکن جب عربی میں، فلسفے میں، منطق میں حیوان ہم بول رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب صاحب حیات، صاحب حیات کی بات ہو رہی ہے، گھوڑے گدھے کی بات نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات ہمارے سماج میں اس کو توہین بھی انسانیت کے سمجھا جاتا ہے کہ تم نے مجھے حیوان کہہ دیا ہے۔ اچھا جی ہاں بھی تم حیوان، بھائی یہ معنی نہیں کہ گھوڑا گدھا ہو، حیوان ہو یعنی صاحب حیات ہو، حیوان۔ تو حیوان میں اور انسان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ اچھا جی، عموم خصوص مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی خاص صادق آئے گا عام صادق آئے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جہاں عام صادق آئے وہاں خاص بھی صادق آئے۔ جیسے ابھی یہی گھوڑا گدھا ہاتھی کتنے لاکھوں کروڑوں اس کائنات کے حیوانات جو انسان نہیں ہے حیوان ہیں، تو ان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ یہ بات دوہرا لینے کے بعد سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے تو یہ کہا کہ ثبوت از ایکول ٹو وجود، ہاں ثبوت ایگزسٹنس کے مساوی ہے، نفی عدم کے مساوی ہے۔ درمیان میں اٹھ کھڑے ہوئے معتزلہ،
معتزلہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، ثبوت اور وجود میں یہ نسبت نہیں ہے جو آپ نے بتائی ہے، تساوی اور تساوق کی مساوقت کی نسبت نہیں ہے، بلکہ ثبوت اعم میں مطلق ہے اور وجود اخص سے مطلق ہے۔ اچھا، لہٰذا ان کے نزدیک بعض موجودات ایسے ہیں، ہر موجود ثابت ہوگا لیکن ہر ثابت موجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان کے نزدیک وہ ممکنات، بعض ممکنات جو وجود نہ رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ثبوت رکھتے ہوں۔ یہ بات انہوں نے کہاں کہی اور کیوں کہی؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بعض دراصل علم الہی، اور وہ بھی قبل خلق الاشیاء کے بارے میں جب کلام میں ہوتی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا خداوند تبارک تعالیٰ اس سے پہلے کہ کائنات کو خلق کرے، جس کو اس نے خلق کرنا تھا اس کے بارے میں علم رکھتا تھا یا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ابھی کتنی نسلیں آنی ہیں جو پیدا ابھی تک نہیں ہوئے، کتنے انسان، کتنے حیوان، پتہ نہیں کتنی نئی کہکشائیں، کتنے افلاک، کیا کیا، کل یوم ہوا فی شأن۔ خدا کی تخلیق ختم نہیں ہو گئی کہ بس تخلیق کمپلیٹ ہو گئی اور کارخانہ تخلیق بند ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جو خلق ہو چکے وہ بھی ایک مرحلہ ایسا تھا کہ نہیں تھے نا، بعد میں خلق ہوئے، حادث ہے بالآخرے، اور بہت سارے ممکنات عالم یا اکثر ممکنات عالم حادث زمانی ہے۔ کتنے موجودات عالم، کتنی ماہیات جو وقت میں، فرض کریں کہ پہلی وہ صدی، پہلا وہ سال جو بنی نوع بشر کی عمر کا تھا، حضرت آدم خلق ہوئے، اس میں کتنے انسان نہیں تھے۔ اسی طرح گھوڑا، گدھا، خوج، بکرا، خوج، بھیڑ، اونٹ، ہاتھی، حیوانات۔ اسی طرح آپ چلے جائیں، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، افلاک نہ تھے۔ افلاک کی تخلیق سے پہلے خدا کو افلاک کا علم تھا کہ میں ایسے افلاک خلق کروں گا یا نہیں تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا کو علم نہ ہو۔ ایک بندہ، ایک معمار ایک گھر بناتا ہے، گھر بنانے سے پہلے اس کے ذہن میں کوئی گھر کا نقشہ ہوتا ہے تو بناتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی بس اینٹیں رکھتا گیا اور گھر بن گیا؟ ہاں، قبل ان یخلق الاشیاء، خدا عالم بالمخلوقات تھا۔ اچھا، یہ مخلوقات موجود تو نہیں تھی، موجود نہیں تھیں تو پھر معدوم تھیں۔ معدوم کا علم ہو سکتا ہے یا نہیں حاصل ہو سکتا؟ خب ان کے مطابق معدوم کا، جو چیز ہے ہی نہیں، اس کا علم کیا ہوگا؟ لا شے کا علم کیا ہوگا؟ علم ہونا چاہیے شے کا۔ شے اگر موجود نہ ہو اور اس سے پہلے اس کا علم ہو تو اس شے کو شے کہا جا سکتا ہے، اس کے وجود کو ثبوت کہتے ہیں، وجود نہیں کہتے۔ وجود کب کہتے ہیں؟ جب وہ تحقق پا لے، ہستی کا لباس پہن لے، تب وہ ہوتی ہے موجود، وگرنہ ثابت ہو سکتی ہے، موجود نہیں ہو سکتی۔ بعض معتزلہ نے تو یہ کہا، اور بعض معتزلہ نے ایک اور بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہمارے پاس تین گویا عوالم ہیں۔ ہاں، ایک عالم عدم ہے جس کو ہم عالم بھی مجازن کہتے ہیں، وگرنہ عالم نہیں ہے، عدم تو عدم ہے، معدوم معدوم ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو عالم کہیں۔ ایک ہم مجازن سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ایک عالم عدم ہے، ایک عالم وجود ہے جو اس وقت جہاں موجودات ہیں، ان کے درمیان میں ایک واسطہ ہے جو نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔ وہ کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ واسطے کو ہم نہیں جانتے، خدا جانتا ہے، اور اس واسطے کو انہوں نے نام بھی رکھا۔ اس واسطے کا نام کیا رکھا؟ حال۔ اس واسطے کا نام انہوں نے رکھا حال، ٹھیک ہے جی، خوب جی۔ اور وہ واسطے کی مثالیں انہوں نے چند ایک دیں، جیسے کہا کہ عالمیت۔ عالمیت کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس دو چیزیں تو ہیں، عالم اور معلوم۔ یہ کتاب معلوم ہے اس وقت،
ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتاب ہے، میں عالم ہوں۔ عالمیت کیا ہے؟ عالمیت یا آدمیت، جیسے ہم بعض اوقات ایک مصدر بناتے ہیں نا، آدمیت، انسانیت۔ خوب جی، اسی طرح سے ایک قادر ہوتا ہے، ایک مقدور ہوتا ہے۔ میں اس وقت گفتگو کرنے پر قادر ہوں، میں ہو گیا قادر۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ویوز کی صورت میں، صوتی امواج کی صورت میں آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے اور آپ میری بات سن رہے ہیں، یہ ہو گیا مقدور، یہ ہو گیا مقدور۔ ایک درمیان میں چیز ہے جس کو کہتے ہیں قادریت۔ درمیان میں کیا چیز ہے؟ قادریت۔ اچھا، قادریت یہ کیوں کہا انہوں نے؟ میں ممکن ہے کہ گفتگو پر قادر ہوں لیکن بول نہ رہا ہوں، اس وقت مجھے آپ قادر نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر قادریت ہے۔ خدا جب تک مطلب ایک چیز کو خلق نہ کرے تو خالق تو نہیں ہے بالفعل۔ اگر آپ حدوث زمانے کے قائل ہو جائیں، یا یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بڑا عرصہ لمبا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ اس وقت جب اللہ تھا اور کچھ نہ تھا، خدا اس وقت خالق تھا یا نہیں تھا؟ عالم تھا یا نہیں تھا؟ عالم، ہم نے ابھی کہا کہ عالم بالفعل کون ہوتا ہے؟ جہاں معلوم ہو، جب معلوم ہی نہ ہو تو عالم کیسا؟ عالم تو تبھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی معلوم ہو۔ تو خدا کے لیے اس وقت جب خدا تھا اور معلوم نہ تھا کہ اس کا علم ہو، تو خدا عالم تو نہیں تھا لیکن عالمیت کی صفت سے متصف تھا۔ عالمیت کی صفت سے خدا اس وقت بھی متصف تھا۔ خدا اس وقت خالق نہیں تھا جب تک خلق نہیں کیا تھا، اس معنی میں کہ بالفعل مخلوق موجود ہو، خدا نے تخلیق کا عمل انجام دیا، لیکن خالقیت اس کے اندر تھی۔ اچھا، اس طرح سے کیا انہوں نے ایک طرح سے تنزیہ ذات اقدس الہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، میں اگر نہ بولوں تو ایک دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مثلا جو ہے نا استاد ہمارا متکلم نہیں ہے، یہ ایک سلبی صفت بنتی ہے، بالخصوص اگر نعوذ باللہ ایسی صفات کو سلب کیا جائے خدا سے، کہ خدا خالق نہیں ہے، تو ذات اقدس الہ پر گویا ایک حرف آ رہا ہے نا۔ تو خالق ایک معنی میں ہے ہی نہیں، کیونکہ مخلوق ہی نہیں ہے، ابھی مخلوق ہی نہیں ہے، ابھی پہلا نور اول ہی خدا نے مثال کے طور پہ خلق نہیں کیا، تو آپ اس کو خالق اس وقت نہیں کہہ سکتے۔ پھر کیا کہیں؟ آپ کہیں کہ خدا میں خالقیت ہے، تاکہ خدا بھی رہے اور خلق چونکہ نہیں ہے، خالق نہیں کہہ سکتے، تو انہوں نے کہا کہ ایک درمیان میں حال ہے، تو وہ حال خدا حال سے متصف ہے لیکن فعل سے متصف یا فعلیت سے متصف ابھی نہیں ہے۔ خوب جی، تو یہ انہوں نے یہ معتزلہ نے باتیں کی۔ علامہ طباطبائی یہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں یہ اوہام ہیں، وہم ہیں، حقائق نہیں ہیں، اور ان کے بطلان میں انسان کی فطرت کافی ہے کہ جو چیز نہ ہو نا، جس نے جب تک وجود کا لباس نہ پہنا ہو، فطرت اسے معدوم جانتی ہے، انسان اسے معدوم جانتا ہے۔ باقی رہ گئی وہ جو بحث جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ علم خدا کی کیفیت کیا ہے، مخلوقات کے بارے میں، قبل از تخلیق اس کی کیفیت کیا ہے، بعد از تخلیق اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، فلسفی کلامی موضوع ہے، اس کی یہ جگہ نہیں ہے۔ ابھی ہم وجود شناسی میں اس وقت ہیں، ابھی ہم جس کو انٹولوجی کہتے ہیں اس میں ہیں، وہاں ہم انسانی فطرت، سلیم فطرت انسان سے جب آپ پوچھیں نا کہ جو چیز وجود کا لباس نہ پہن چکی ہو وہ کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ واللہ نتھنگ ہوتی ہے، نتھنگ ہے، نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی معدوم ہے، عدم ہے، اور کوئی نہیں کہے گا سلیم الفطرت انسان آپ کو کہ جی ایک چیز تو ہوتی ہے نتھنگ، ایک چیز تھنگ ہوتی ہے، اور ایک درمیان میں ہوتا ہے ثبوت یا حال، نہیں،
فطرت اس کو قبول نہیں کرتی۔ اچھا جی، یہ فصل ہو گئی ہماری 9۔ فصل التاسع، الشیعیت تسابق الوجود، شیعیت مساوی ہے کس کے؟ وجود کے۔ الشیعیت تسابق الوجود والعدم لا شیعیت لہ، اور عدم میں شیعیت ہی نہیں ہے، عدم لا شیع ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدم بھی کوئی شیع ہے، نہیں، اصلا عدم لا شیع ہے۔ کیوں لا شیع ہے؟ اذ ہوا بطلان محض، عدم بطلان محض ہے، لا ثبوت لہ، عدم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، نتیجہ اس سے کیا نکلا؟ فالثبوت والنفی فی معنی الوجود والعدم، جیسے وجود اور عدم دو آپس میں متناقض معنی تھے، دو متناقض مفاہیم تھے اور ان میں تناقض تھا، اسی طرح سے نفی اور ثبوت میں بھی کیا ہے؟ تناقض ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ نفی اور ثبوت کے درمیان کیا نسبت ہے، تو ہم کہیں گے تقابل ہے، اور بھی کیسا تقابل؟ تناقض، ان میں تناقض پایا جاتا ہے، نسبت ان میں کیا ہے؟ وعن المعتزلہ، معتزلہ کے سے ایک قول نقل ہوا ہے، وہ کیا کہا انہوں نے کہ ان الثبوت اعم مطلقا من الوجود، انہوں نے کہا کہ ثبوت وجود سے عام میں مطلق ہے، جیسے حیوان انسان سے عام میں مطلق ہے۔ فبعض المعدوم میں ثابت عندہم، لہذا معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بعض معدومات معدوم ہوتے ہیں لیکن ثابت ہوتے ہیں، معدوم ہوتے ہیں لیکن ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ کون سے معدومات ہیں جو ثابت ہوتے ہیں؟ وَهُوَ الْمَعْدُومُ الْمُمْكِنُ، وہ معدوم جو ممکن ہو بعد میں وجود پالے۔ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ النَّفْيُ، اچھا جی، اگر ثبوت جو ہے وہ کیا ہو؟ اعم مطلق ہو وجود سے، تو نفی اور عدم کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ النَّفْيُ أَخَصَّ مِنَ الْعَدَمِ، نفی عدم سے اخص ہوگی۔ ایک جگہ ممکن ہے ایک چیز منفی ہو لیکن معدوم نہ ہو، جیسے وہی موجود جو ممکن تھا اور بعد میں اس نے وجود پا لیا، اس بعد میں اس نے وجود پا لیا۔ اچھا، بنا بنی معتزلہ کے اس قول کے مطابق اس کائنات میں معدوم حقیقی کون ہے؟ شریک الباری۔ باقی ساری چیزیں جو کہ موجود ہیں تو وہ معدوم نہیں ہیں، منفی ہیں جب تک انہوں نے وجود نہ پایا، جب وجود پا لیں تو موجود ہو جاتی ہیں۔ ولا يشمل الا المعدوم الممتنع، اور یہ جو ہے نا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ النَّفْيُ أَخَصَّ مِنَ الْعَدَمِ، نفی اخص ہے عدم سے، ولا يشمل، اور یہ شامل نہیں ہوتی الا المعدوم الممتنع۔ وعن بعضهم، اور بعض معتزلہ سے کیا ہے؟ ان بین الوجود والعدم واسطہ، انہوں نے کہا وجود اور عدم میں ایک درمیانی سٹیٹس حالت بھی پائی جاتی ہے، واسطہ پایا جاتا ہے۔ وَيُسَمُّونَهَا الْحَالِ، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ وَهِيَ صِفَةُ الْمَوْجُودِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَوْجُودَةٍ وَلَا مَعْدُومَةٍ، حال کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حال موجود کی وہ صفت ہوتی ہے جو نہ معدوم ہوتی ہے نہ موجود ہوتی ہے، جیسے کل عالمیہ والقادریہ والوالدیہ۔ خوب جی، والدیت آپ میں پائی جاتی ہے لیکن ابھی آپ والد نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ موجود ہیں، آپ کی یہ صفت آپ کے اندر ہے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔ اچھا جی، خوب جی، من الصفات الانتزاعیہ، یہ عالمیہ قادریہ والدیہ وہ صفات ہیں جو ہمارا ذہن کیا کرتا ہے؟ انتزاع کرتا ہے۔ التی لا وجود منحازا لہا، یہ وہ صفات ہوتی ہیں جن کا الگ سے مستقل وجود نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں پانی میٹھا ہے، تو وہاں مٹھاس کا اگرچہ وجود پانی کے تو فعل برقرار ہے، پانی میں ہے ہاں، لیکن مٹھاس بھی اس کا عالم میں وجود رکھتی ہے۔ یہ جو صفات ہیں جن کو حال کہتے ہیں، ان کا کوئی مستقل وجود ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قادریت کا وہ مصداق ہے۔ فلا جو قالوا انہا موجودہ، بلا بری ان صفات کو موجودہ بھی نہیں کہا جاتا۔ والذات الموجودہ تتصف بہا، حالانکہ وہ ذات جو موجود ہے وہ ان سے متصف ہوتی ہے۔ یہ صفات موجود ہیں اور
ذات موجود جو ہے وہ ان سے متصف ہوتی ہے، فلا یقال انہا معدومہ، اور جب ذات موصوف ان سے متصف ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں خدا میں خالقیت پائی جاتی ہے، تو پھر آپ ان کو معدوم بھی تو نہیں کہہ سکتے، موجود بھی نہیں ہے، معدوم بھی نہیں کہہ سکتے ان کو، فلا یقال انہا معدومہ۔ واما الثبوت والنفی فہما متناقضان، رہ گیا ثبوت اور نفی، تو یہ متناقضان ہے، ان کے درمیان لا واسطہ بینہما، ان کے درمیان ان کا واسطہ نہیں ہے، لیکن وجود اور عدم کے درمیان واسطہ ہے۔ بنا پر انہوں نے وجود اور عدم کو پہلے تو ثبوت اور نفی کے مساوی نہیں سمجھا، ثبوت اور عدم کے درمیان انہوں نے کہا ایک واسطہ ہے، لیکن نفی اور ثبوت کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنے کے بعد، ان کے اقوال بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا اوہام، یہ سب اوہام ہیں، یہ وہم و گمان ہے، گمان زنیہ ہیں۔ فَوَالذَّاتُ الْمَوْجُودَةُ تَتَّصِفُ بِهَا يَكْفِي فِي بُطْلَانِهَا قَضَاءُ الْفِطْرَةِ، ان کے بطلان میں کافی ہے فطرت کا فیصلہ۔ کون سا فیصلہ فطرت کا؟ کیا فیصلہ ہے؟ بِأَنَّ الْعَدَمَ بُطْلَانٌ، کہ عدم بطلان ہوتا ہے، لا شیئیت لہ، عدم کو شے بھی آپ نہیں کہہ سکتے، کوئی شے ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو ثبوت کہیں یا آپ اس کو حال کہیں یا واسطہ کہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ بیت الاطہار علیہ السلام۔